نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ جس وقت اس دنیا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت انسانیت مختلف عیوب کے اندر اور بہت ساری خرابیوں کے اندر مبتلا تھی۔ مکے والے بطور خاص شراب میں، شباب میں، کفر اور شرک کی تاریکیوں کے اندر اور ناحق قتل و خون ریزی کے اندر طرح طرح کی برائیاں جو ہم سب بارہا سنتے رہتے ہیں ان سب میں مبتلا تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اور سب سے پہلی وحی اور سب سے پہلا پیغام جو عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ پیغام تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یعنی آپ غور فرمائیں کہ حالات کیا تھے اس وقت۔ یعنی سب سے پہلے یہ نہیں فرمایا کہ کفر سے بچو، شرک سے بچو، ظلم سے بچو۔ سب سے پہلا جو اللہ کا پیغام آیا ہے وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ پڑھو پڑھو، سب سے پہلا پیغام ہے۔ اور پڑھو اپنے اس رب کے نام لے کر کے، اس رب کے نام سے الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑھنے کی، سیکھنے کی، تعلیم کی، تعلم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ گویا اگر تعلیم ہے تو انسان کو اچھے اور برے میں امتیاز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ دیگر برائیوں سے از خود رک جائے گا۔ وہ کفر سے بھی بچ جائے گا، شرک سے بھی بچ جائے گا، وہ قتل و خون ریزی سے بھی بچ جائے گا، وہ ظلم اور زیادتی سے بھی بچے گا اگر اس کو صحیح تعلیم دے دی گئی ہے۔ حالانکہ یہ حکم مکے کے ماحول کے، اس وقت کے ماحول کو اگر ہم دیکھیں تو ایک گویا ان کے لیے ایک اجنبی سا حکم تھا، اس لیے کہ مکے میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ بہت کم، شاذ و نادر، کوئی ایک آدمی، کوئی 2 3 4 یعنی انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے اس وقت جو لوگ پڑھے لکھے تھے۔ اس جہالت کے ماحول میں جو اللہ کی طرف سے سب سے پہلا حکم آیا ہے وہ ہے پڑھنے کا، اقرأ۔ بلکہ آپ اور ذرا پیچھے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو سب سے پہلے جو ان کو تعلیم دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم دیا۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تمام اسماء، تمام ناموں کی تعلیم وہ دی۔ پیدا فرمانے کے بعد میں کھانا کس طریقے سے کھایا جائے گا، پیا کس طریقے سے جائے گا، کھیتی کس طریقے سے ہوگی، کیا کیا ہوگا، وہ سب نہیں سکھایا۔ سب سے پہلا کام، سب سے پہلا عمل جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلایا گیا وہ تھا علم۔ اتنی زیادہ ضروری چیز ہے
علم اور تعلیم. اس کے بعد میں سب کچھ کیا. حضرت آدم کو عالم بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور فرشتوں کے اوپر ان کو فضیلت دی، فوقیت دی، فرشتوں سے سجدہ کروایا انہیں. حالانکہ فرشتے تو دن رات عبادت گزارتے، عبادت میں لگے رہتے تھے، اللہ کی حکم کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے فرشتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی صفت عطا فرمائی جو فرشتوں کے پاس نہیں تھی. فرشتوں کے پاس عبادت تھی لیکن علم نہیں تھا. وہ علم جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ علم یہ جو صفت ہے یہ عبادت سے بڑھی ہوئی ہے. علم اللہ کی صفت ہے اور عبادت بندوں کی صفت ہے. بہرحال اور آپ مزید غور فرمائیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کی گندگی صاف کرنے کے بعد میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس کے کانوں میں اذان دی جائے. دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت. یہ نہیں کہا شریعت نے آتے کے ساتھ ہی اس کو کچھ کھلا دیا جائے، پلا دیا جائے. سب سے پہلے اس کے کانوں میں اذان پڑھی جائے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کانوں کے ذریعے سے سب سے پہلے سیکھنے اور سکھانے کا عمل شروع ہو جانا چاہیے. تعلیم سب سے پہلے ہے، باقی چیزیں جو ضروریات ہیں انسان کی وہ بعد کی چیزیں ہیں. آپ ہی سمجھیں گے بچے کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہمارے کان میں اذان پڑھی گئی، کیا کہا گیا ہے، کیا اقامت کہی گئی. ایسی بات نہیں ہے. لکھا ہے علماء نے کہ بچے کا جو دل ہوتا ہے وہ بالکل صاف شفاف ایک تختی کی طرح ہوتا ہے. اس پر آپ بچے کے کان میں جو کچھ بھی کہیں گے وہ اس پر غیر محسوس طریقے سے نقش ہوتا چلا جائے گا. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے فرمایا ہے کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اپنی ماں کے، تو پیٹ میں جب بچے کے اندر روح پڑ جاتی ہے 4 مہینے کے بعد میں، اس وقت اس کے اندر احساس اور قوت فہم پیدا ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ. اس حالت میں ماں اگر کوئی سی بات زیادہ کرتی ہے، قرآن اگر وہ مثال کے طریقے پر زیادہ پڑھتی ہے تو وہ بچہ بعد میں قرآن بہت جلدی پڑھ لیتا ہے. پہلے ہی سے جو ہے ماں کے پڑھنے کا اثر پیٹ میں بھی جو بچہ ہے وہ بھی قبول کرتا ہے. بچے کی پیدائش کے بعد بھی لکھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے آس پاس اچھی چیزیں بیان کی جائیں، اچھی باتیں بیان کی جائیں. اس کے آس پاس جب چھوٹی عمر کا ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ سمجھتا نہیں ہے، لیکن یہ لکھا ہے کہ اس کے آس پاس اچھی ہی باتیں بتائی جائیں، غلط چیزیں نہ اس کو بتائی جائیں، اس کے سامنے غلط اعمال نہ کیے جائیں بچے کے سامنے. اس لیے کہ دل جو ہے اس کا بالکل تختی کی طرح ہے. آپ جو کچھ کریں گے یا جو کچھ کہیں گے اس کے دل پر وہ نقش ہوتا چلا جائے. اس کے اثرات بعد میں چل کر کے ظاہر ہوتے ہیں. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تعلیم کی اہمیت اس قدر ہے کہ قرآن کی پہلی وحی اور پہلا کلمہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اقرا، پڑھو. اس لیے کہ اسی سے جو ہے نا کفر، شرک، اچھے برے میں امتیاز، دنیا میں آگے بڑھنے اور آخرت کو سنوارنے کا جو طریقہ ہے وہ سب پڑھنے سے ہی آتا ہے، سیکھنے سے آتا ہے، سکھانے سے آتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی. تعلیم وہ ہونی چاہیے جس کے اندر اللہ کا نام لیا جائے، جو انسان کو انسانیت سکھلائے، سیدھا راستہ دکھائے. وہ علم و تعلیم شریعت میں پسندیدہ نہیں قرار دی گئی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سے انسان کو بیگانہ کر دے، اس کو بھلا دے، جس کو پڑھ کر کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں شک کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں شک کرنے لگے، آپ قرآن کریم کی تعلیمات کو ایک فرسودہ خیالات سمجھنے لگیں. ایسی تعلیم مطلوب نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی ہے. اللہ نے کہ نبی نے دعا سکھائی کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی تعلیم سے، ایسے علم سے جو نفع نہ پہنچائے. اور نفع بخش علم کی دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا.
اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، علم نافع کو مانگتا ہوں، درخواست کرتا ہوں۔ تو جو علم انسان کو فائدہ پہنچائے، خواہ کیسا بھی ہو، تو وہ مطلوب ہے اور اس کو سیکھنا چاہیے انسان کو۔ لیکن جو علم اس کو فائدہ نہ پہنچائے، اس کا ایمان خراب کر دے، اس کا ذہن خراب کر دے، اس کی دنیا بگاڑ دے یا اس کی آخرت خراب کر دے، اصل تو آخرت، اس سے پناہ چاہی گئی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ موجودہ حالات میں بالعموم جو تعلیم ہمیں دی جاتی ہے یا جو دی جا رہی ہے آج کل، بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد میں ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے وہ اس تعلیم کو حاصل کر کے خوب علم حاصل کر لیتے ہیں، خوب تعلیم، لیکن وہ جتنا زیادہ ادھر آگے بڑھتے رہتے ہیں اتنا ہی زیادہ اپنے دین سے ان کا رشتہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوسری تعلیم کا حاصل کرنے والا مسلمان ہے الحمدللہ، بہت اعلیٰ ڈگری اس نے حاصل کر لی ہے، لیکن اگر اس سے آپ سورہ فاتحہ سننے لگے تو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنے پر وہ قادر نہیں ہے۔ آپ ان سے پوچھنے لگے وضو بنیادی چیز ہے، نماز تو انسان کو 5 وقت پڑھنی ہوتی ہے، کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، وضو میں کتنے فرائض ہیں، وضو کا طریقہ کیا ہے سنت کے مطابق، تو ہمارے بہت سے وہ نوجوان جو دوسری ڈگریاں بہت زیادہ حاصل کر لیتے ہیں لیکن یہ بنیادی معلومات، وضو کا طریقہ، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، نماز کا طریقہ، نماز کے فرائض وہ نہیں بتا سکتے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ آپ اپنے اڑوس پڑوس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا مذاکرہ کر کے دیکھ لیجئے، یہ کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں ہے جو میں جذبات میں آ کر کے یا جوش میں آ کر کے کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ اب جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس کے ذریعے سے مسلمانوں کا رشتہ ان کی تاریخ سے، ان کے قرآن سے، ان کی دینیات سے ختم کر دیا جائے۔ تعلیم کے ہم زبردست حامی ہیں، ہمیں یعنی دوسری تعلیم کی بالکل بھی مخالفت نہیں ہے، بلکہ جتنا کوئی موافقت کر سکتا ہے اس سے زیادہ ہم موافق ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کو ہر قسم کی تعلیم دلانی چاہیے، دنیاوی اعتبار سے بھی اعلیٰ ڈگریاں ان کے پاس ہونی چاہیے، جتنی اعلیٰ دوسروں کے پاس ہیں اس سے زیادہ ہونی چاہیے، ضرورت ہے اس بات کی، سخت ضرورت ہے اس ماحول میں۔ لیکن وہ تعلیم اس کے ساتھ ہو کہ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام اور ہمارا قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس سے انسان بے پرواہ نہ ہو، اس سے غفلت نہ برتے، اس کی طرف سے کوتاہی پیدا نہ ہو۔ تعلیم کی کسی کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب یہ صورتحال سامنے آتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہی سے درخواست کی جا سکتی ہے، ان سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور تعلیم دلائیں، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھائیں، بڑے سے بڑے کالج میں تعلیم دلائیں، تعلیم پر آپ جتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں اپنا خرچ کیجئے، اچھی بات ہے، لیکن ان کا رشتہ اپنے دین سے نہ ٹوٹنے دیجئے، ان کو یہ والی تعلیم بھی دلائیے، ان کو قرآن کریم کے بارے میں بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بتائیے، اللہ کے احکامات کے بارے میں بتائیے، ان کو یہ سکھا دیجئے کہ ہم سب کچھ بعد میں، پہلے مسلمان۔ لہٰذا ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، بڑے نوجوان طلبہ اسکولوں کالج میں جاتے ہیں، ان کو یہ کوشش کیجئے کہ وہ مسجد میں بھی آئیں۔ مساجد کے اندر اکثر مساجد میں مکاتب کا نظام قائم ہے، مکتبوں میں بھی آ کر کے 1 گھنٹہ کم از کم 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ تو قرآن کے لیے، قرآن کی تعلیمات کے لیے مسجدوں کو دیں۔ بچپن میں جب ہمارے بچے قرآن کو سیکھ لیں گے، قرآن کو پڑھ لیں گے اور ان کو اسلام کے بنیادی عقائد ان کو ازبر ہو جائیں گے، ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائیں گے، تو پھر آگے چل کر کے وہ ان کا پاؤں پھسلے گا نہیں انشاءاللہ۔ اس لیے تعلیم جو چاہے دلوائیے، لیکن
بچوں کو جتنے اہتمام کے ساتھ آپ اسکول اور کالج بھیجتے ہیں اس سے زیادہ اہتمام کے ساتھ مسجد میں بھی بھیجیے۔ مسجد میں مکتبوں کا نظام ہے، اگر نہیں ہے کسی مسجد میں تو ان کو قائم کرنا ضروری ہے۔ اس حال میں جو موجودہ حالات ہیں، ہر مسجد کے اندر مکتب ضرور ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو یہ انتظامیہ کی لاپرواہی ہے۔ ہر شخص اپنے گھر والوں کی فکر کرتا ہے، بچوں کی شادی کی بھی فکر کرتا ہے، ان کے بیاہ کی بھی فکر کرتا ہے، ان کی تعلیم کی، قرآن کی تعلیم کی فکر ہی نہیں کرے گا کوئی۔ مسجد کی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ مساجد میں مکاتب کا نظام مضبوطی سے قائم کریں، اور یہ بھی نہیں کہ صرف قائم کر دیا، اس کے آگے کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے مسجد میں۔ دیکھ بھال کرنا چاہیے، کیا سکھایا جا رہا ہے، کتنے بچے ہمارے محلے کے ہیں جو مسجد میں آ رہے ہیں اور کتنے وہ ہیں جو نہیں آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے اوپر اس تعلق سے بالکل بھی غفلت نہ برتیں کہ ہمارے وہ معصوم بچے جو دن بھر اسکول اور کالج میں رہتے ہیں، آیا وہ مسجد میں مکتب کی تعلیم میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ اگر نہیں جا رہے ہیں تو کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ مکتب کی تعلیم پڑھ کر کے آیا بچہ، اس سے پوچھیں کہ وہ کیا پڑھ کر کے آیا ہے، کیا سیکھا ہے اس نے، نگرانی کریں اس کی۔ اس تعلق سے اگر ہم غفلت برتیں گے تو خدا نہ خواستہ یہ وہ زمانہ چل رہا ہے، وہ ماحول چل رہا ہے کہ جو دوسری تعلیمات ہے اس سے ہماری آنے والی نسل خدا نہ کرے کہ ایمان سے بے بہرا نہ ہو جائے۔ یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ واقعاتی باتیں ہیں، زمینی باتیں ہیں۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ تو امت اسی نے گویا علم، اصل تو علم امت اقرا ہے، وہ سب سے پہلا حکم، سب سے پہلی تعلیم اس کو پڑھنے کی ہی دی گئی، اور وہی امت سب سے زیادہ غافل ہو، وہی امت سب سے بڑی جاہل ہو۔ کتنی شرم و حیا کی بات ہے۔ اور جب ہم مکتب کا لفظ بولتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ صرف چھوٹے چھوٹے سے بچے آئیں گے، بلکہ کوشش کیجئے کہ چھوٹے بچے تو ہر حال میں آئیں، اور جو بطور خاص ہمارا نوجوان طبقہ ہے اس کو بھی مسجد میں آنے کی فکر کرنی چاہیے۔ دینی تعلیم کی ہر شخص کو ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا، اتنے علم کا حاصل کرنا انسان کو اپنے متعلقہ حلال و حرام کا امتیاز پیدا ہو جائے، تمیز پیدا ہو جائے، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض اور لازمی اور ضروری ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، جس طریقے سے روزہ فرض ہے، جس طریقے سے ایک صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، ویسے ہی اس کو اپنی ضروریات کا علم حاصل کرنا فرض اور ضروری ہے۔ نماز نہ پڑھنے پر بھی پوچھ ہوگی، علم کے حاصل نہ کرنے کے اوپر بھی سوال ہوگا قیامت کے دن، بلکہ ان 5 بنیادی سوالوں میں سے ایک سوال بھی ہوگا کہ کتنا تم نے علم حاصل کیا، اور حاصل کیا تو اس پر کتنا عمل کیا۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ مکتب میں بچوں کو بھیجا جائے، بچوں کو تو بھیجنا ہے ہی، اس میں تو بالکل بھی غفلت گوارا نہ کی جائے۔ جو بڑے ہیں، نوجوان ہیں، ان کو بھی مسجد آنا چاہیے۔ مکتب میں کچھ 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے، آدھا گھنٹہ دے دیں، 15 منٹ دے دیں۔ ہم موبائل کے سامنے بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی ویڈیوز میں، فلموں میں، کس چیز میں، لا یعنی چیزوں میں ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ کیا ہماری نوجوان نسل قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا پھر